امت کے اندر ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک غلطی کا شکار ہوئے اور کہا کہ جو بندہ یہ کہے گا کائنات کے امام فوت ہو گئے, عمر ابن خطاب کی تلوار ہوگی سر تن سے جدا کر دوں گا. ادھر سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے. جب دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وفات پا چکے ہیں, کفن مبارک پیچھے چادر پیچھے ہٹائی, کائنات کے امام کا بوسہ لیا اور بوسہ لے کر کے فرمایا لن یجمع اللہ علیک موتین, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے کائنات کے امام, اللہ کبھی بھی آپ کے اوپر دو موتیں اکٹھی نہیں کرے گا. اور ساتھ ہی ایک جملہ فرمایا کہ دنیا والوں سن لو, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدن قد مات. تم میں سے جو بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا ہے, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا الہ معبود سمجھتا ہے, وہ انسان سمجھ لے کہ آج اس کا معبود فوت ہو چکا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھنا شرک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو الہ سمجھنا شرک ہے کہ نہیں ہے؟ جب امت کے اندر یہ تصور ہی باقی نہیں تھا, امت میں شرک کا یہ ذہن رہ ہی نہیں گیا تھا, کوئی وجود ہی تھا ہی نہیں, تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات کیوں کہی کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا ہے وہ انسان جان لے کہ آج اس کا معبود فوت ہو چکا ہے. اب سوچئے ذرا, ٹھنڈے دل سے غور کیجئے, کیا کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی یہ تصور ہو سکتا ہے کہ صحابی رسول ہو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع پیروکار ہو, نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والا ہو, نبی کی امامت میں نمازیں پڑھنے والا ہو, کیا وہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے باوجود کیا نبی علیہ السلام کو معبود سمجھ سکتا ہے, نبی علیہ السلام کو الہ سمجھ سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات کیوں کہی؟ اس سے اگلے الفاظ پہ غور کرو, مسئلہ حل ہو جائے گا. فرمایا من کان منکم یعبد اللہ, اور تم میں سے جو بندہ اللہ کی بندگی کرنے والا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, فإن اللہ حی لا یموت, اللہ زندہ ہے, اسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی. افضل الرجل بعد الانبیاء, پوری کائنات کا سب سے بڑا ولی ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, اور جو ہے کائنات کے امام کے مصلی کا وارث ہے. امت کو عقیدہ کہہ دیا کہ دنیا والوں, جو کسی انسان کو ہمیشہ زندہ سمجھے, موت سے ماوراء سمجھے, وہ کلمہ بھی پڑھتا ہو, وہ حقیقت کے اندر مشرک انسان ہے. جو کسی کو ہمیشہ زندہ سمجھے, موت سے مستثنا سمجھے, کہے جناب نہیں نہیں فوت نہیں ہوئے, سرکار تو پردہ فرما گئے ہیں, موت نہیں آئی, نا 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 نا, موت نہ کہنا, موت تو ولی کی توہین ہے, موت تو انبیاء کی توہین ہے, سرکار نے تو پردہ فرمایا ہے. جناب یہ تو ایک جہان سے دوسرے جہان کا انتقال ہے, نا نا نا, موت نہیں ہے. یارو جو موت کا منکر ہے, ہمیشہ کی حیات کا قائل ہے, سیدنا صدیق اکبر کا فیصلہ ایسا انسان مشرک انسان ہے. ویسے بڑی عجیب سی بات ہے, بڑا پنجابی کہتے ہیں مشرک دی مت ماری ہوندی ہے. سنے نا جملہ, جب بات آئے گی بزرگوں پہ, نا 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 موت, نا نا موت نہیں آ سکتی, جناب پردہ فرما گئے, جناب وہ تو صرف جناب پدراک پہلے سے بڑھ چکا ہے. ہمارے ایک بزرگوں نے بڑی شاندار بات کہی, ان سے ایک آدمی نے کہا جناب بزرگ مرتے نہیں ہیں, بزرگوں نے پردہ فرما لیا ہے. انہوں نے کہا اچھا, کہتے ہاں جی بالکل ایسے ہے جناب. کہتے چلو اے جڑی تسی نیت بنائی ہے مینوں نیت سناؤ, جنازے دی نیت کی ہے؟ کہندے جی نیت ہے اے 4 تکبیر, نماز جنازہ, فرض کفایا, ثنا واسطے اللہ دے, درود واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے, تے دعا واسطے اس حاضر. کہنا نا اے زیادتی, تو تے کیا مرے ہی نہیں.
یہی کیا نا سرکار پردہ فرما گئے نے جناب ایک جہان سے دوسرے جہان انتقال ہے. کہندے پھر انج کہو کہ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا ثنا واسطے اللہ دے درود واسطے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دعا واسطے ایک کیس وٹ کے پئے ہوئے دے مریادے ہے ہی نہیں. جب ہم مانتے ہی نہیں مردہ جب وہ مرا ہی نہیں ہے پھر تو نیت ہی غلط ہوئی تے پھر تو جنازہ بھی کوئی نہ ہویا کیونکہ جے نیت نہیں تے عمل بھی کیونکہ انما الاعمال بالنیات. کائنات کے ایمان کا فیصلہ عملوں کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ نیتوں پر ہوتا ہے. اور دوسرا مغالطہ میں چند ایک باتیں اور عرض کروں گا اپنی گفتگو پر ختم کروں گا. اور دوسری بڑی بات کہتے جناب یہ لوگ گستاخ ہیں. بھئی ہم نے کیا گستاخی کی ہے؟ کہتے دیکھو جی ایتاں نے بتاں والیاں تے فٹ کر دینے بلیاں دے ہوتے ہیں. یہ بڑا شوشہ ہوتا لوگوں اے جی ایتاں بتاں والیاں تے فٹ کنے دے کر دینے بلیاں دے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں اللہ کے بندو اللہ تمہیں ہدایت نصیب فرمائے. کبھی رب کے قرآن کو پڑھو کبھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھو. اصحاب محمد کو قرآن کا فہم رکھنے والے بوست مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اللہ میرے پیارے چچا کے بیٹے کو اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما. اللہ اس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. کبھی مفسر قرآن سے قرآن کا معنی تو پوچھو. یارو میں پیار سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑی محبت سے. میں کسی کو گالی دینے کا روادار نہیں ہوں. میں کسی کے اوپر کوئی جملے کسنے کا روادار نہیں ہوں. میری دعوت اللہ کے قرآن کی مسلک اہل حدیث کی دعوت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہماری دعوت عقیدہ اصحاب محمد والی ہماری دعوت اعمال اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت ہے. ہم تو بڑی کھری صاف اور سیدھی بات کے قائل ہیں. ہم کہتے ہیں پیارے تو نے یہ کہا کہ یہ بتوں والی آتے ہیں اور قوم کو مغالطہ یہ دیا کہ جہاں من دون اللہ کا لفظ آئے گا یہ بتوں والی آتے ہیں. معاذ اللہ نبی کے ماننے والے اہل توحید والے جو ہیں یہ بتوں والی آتے بلیوں پہ فٹ کرتے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں ٹھنڈے دل سے غور کرنا اپنے ایمان کو حاضر کر کے میری بات کا جواب دینا. رب کا قرآن کہتا ہے دنیا والوں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. میں ترجمہ بھی اپنے پاس سے نہیں کروں گا. مولوی غلام رسول سعیدی بریلوی نے تفسیر تبیان القرآن کے اندر جو ترجمہ کیا ہے میں وہی ترجمہ نقل کرتا ہوں. اتخذوا احبارهم انہوں نے اپنے مولویوں کو ورہبانہم اور اپنے پیروں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. والمسیح ابن مریم اور عیسیٰ بن مریم کو بھی اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. اب بتاؤ مولوی بت ہوتا ہے پیر بت ہوتا ہے کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا عیسیٰ علیہ السلام بت تھے؟ قرآن کہتا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. اور کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد مفسر قرآن عبداللہ بن عباس سے پوچھو کہ یہ بت تھے کون ان کی حقیقت کیا ہے. صحیح بخاری کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول موجود ہے. وہ فرماتے ہیں دنیا والوں یہ ود یغوث یعوق سوا نصر یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے پنجتن پاک جو تھے یہ جو پنجتن پاک ہے نوح علیہ السلام کی قوم کے ہم رجال قوم صالحین یہ قوم کے نیک افراد تھے.